بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وحماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اعزائے گرامی، خطبہ حمام جو خطبہ متقین کے نام سے بھی مشہور ہے، نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جو جناب حمام کے اصرار پر جناب حمام کے کہنے کے مطابق متقین کی صفات کو بیان کیا ہے، وہ تمام صفتوں کا تذکرہ اس خطبے میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے چند جلسات میں، چند دروس میں مولا کے کلمات کو، مولا نے جو صفات بیان کی ہے اس کو مختصراً وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو چند صفتیں بچی ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ مولا نے جو بیان فرمایا ہے متقین کے سلسلے میں کہ اتعب نفسہ لآخرتہ، یہ متقی وہ ہوتا ہے، دیندار وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو زحمتوں میں ڈالتا ہے آخرت کے لیے۔ یعنی دنیا میں ایک زندگی جو گزارتا ہے اس میں یہ کوشش رہتی ہے، انسان کی، متقی کی کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسے زندگی بسر کریں جس میں ہمیں نقصان ہو جائے، ہمیں زحمت ہو جائے، لیکن کسی دوسرے کو زحمت میں نہ پڑنا پڑے، کسی دوسرے کو زحمت نہ ہو۔ یعنی خود انسان پریشانی برداشت کر لے لیکن دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، تاریخی مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے تمام اللہ والے متقین حضرات اور مومنین کی صفات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں جناب سلمان فارسی ہیں جو واقعاً اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ دنیا تو چند دن کی ہوتی ہے، پھر اندھیری رات ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک مرتبہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد مولا نبی نے سب کو 3 درہم دیا اور کہا اس کا حساب کل آپ کو دینا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ آئے، نبی نے دوپہر کے وقت ایک لوہا رکھا اور اس کے بعد کہا اس لوہے پہ کھڑے ہو کر تم لوگ حساب دو اس پیسے کا کہ تم نے کیا کیا۔ سب کھڑے ہوئے اور حساب نہیں دے پا رہے تھے۔ کہتا تھا میں اتنے میں یہ خریدا، اتنے میں خریدا، تب تک پیر جلنے لگتا تھا، وہ اتر آتے تھے۔ جناب سلمان فارسی وہ کھڑے ہوئے اطمینان سے اور اس کے بعد کہا کہ میں نے 3 درہم جو آپ نے دیا تھا، یعنی جو پیسہ آپ نے دیا تھا اس کو ہم نے راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اتر آئے۔ تو یہ ہے حساب و کتاب کتنا آسان ہے۔ تو روز قیامت کے حساب کی طرف نبی متوجہ کر دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جتنا زیادہ انسان دنیا میں، دنیاوی امور میں یعنی مشغول ہو جائے گا، اتنے ہی حساب و کتاب میں اضافہ ہو جائے گا، اتنے ہی حساب و کتاب اس کو
دینا پڑے گا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ کبھی کبھی انسان کے دل میں دنیاوی لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا نے یہی تو کہا تھا نا کہ طلقت الدنیا ثلاثہ، میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا جو ہے چند دنوں کی ہے، دنیا جو ہے زیادہ دن کی نہیں ہے۔ الدنیا ظل زائل، دنیا جو ہے ایک سایہ ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ غور کیجئے مولا کیا کہہ رہے ہیں، الدنیا ظل زائل، دنیا ایک سایہ ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ یعنی آپ سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو سایہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والا، لیکن آپ سائے کو چھوڑ دیجئے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ متقی دیندار جو ہوتے ہیں اپنے کو زحمتوں میں ڈالتے ہیں آخرت کے لیے۔ لالچ دنیاوی لالچ نہیں ہوتی، بس آخرت بن جائے یہی کہتے ہیں کہ مین مقصد ان کا ہوتا ہے۔ اور وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں تاکہ بالکل بات واضح ہو سکے۔ اور یاد رکھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ جو ہے ایک حواری، یعنی جو ساتھی تھے ان کو حوارین کہا جاتا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک نبی کے ساتھ جو ہے یعنی سفر پہ جا رہے تھے تو نبی نے جو ہے پیسہ دیا کہ جاؤ روٹی لے آؤ۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے دنیاوی لالچ جو ہے کتنی بری چیز ہے، اور دنیا جو ہے اگر آخرت کے لیے ہو تو اچھی چیز ہے، اگر دنیا جو ہے دنیا کے لیے ہو تو بری چیز ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پیسہ دیا کہ جاؤ روٹی خرید لاؤ، وہ گیا 3 روٹی اس نے خریدی، 3 روٹیاں خریدی، 1 روٹی وہ کھا گیا، 2 روٹیاں لے کر آیا نبی کی خدمت میں۔ نبی سے کہا کہ یہی 2 روٹیاں ملی ہیں۔ کہا اچھا بس اتنی ملی؟ کہا چلو چلے۔ راستے میں بھوک لگی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے ایک بچے کو جو ہے اشارہ کیا، وہ بچہ آیا، اس کو ذبح کیا، اس کے بعد جو ہے بھون کر دونوں نے بیٹھ کے کھایا۔ اور نبی نے پوچھا کہ اچھا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے کہا نہیں 2 ہی روٹیاں تھیں۔ پھر نبی نے اشارہ کیا، وہ بچہ زندہ ہو گیا، کیونکہ نبی کے پاس جو ہے جناب عیسیٰ کے پاس ایک معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے اس کے دماغ میں بات نہیں آئی کہ سچ بول سکے۔ آگے چلے، راستے میں پانی ملا، اور نبی کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ پانی پہ ایسے چلتے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہیں۔ نبی نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد جو ہے دونوں پانی پہ جو ہے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی پار کیا۔ پھر نبی نے پوچھا بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا نہیں 2 ہی روٹیاں تھیں۔ یعنی ابھی بھی جو ہے اقرار نہیں کر رہا ہے۔ لالچ دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ بہرحال یعنی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہ پانی پہ چل رہے ہیں، پھر بھی جگہ کہ اس کے دماغ میں بات نہیں آئی۔ بہرحال آگے چلے، دیکھا کہ وہاں پر 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، چمک رہی ہیں۔ نبی سے کہتا ہے وہ شخص، کہتا ہے یا نبی اللہ 3 سونے کی اینٹیں؟ کہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ چمک دمک ہے؟ کہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک اینٹ میری ہے اور ایک سونے کی اینٹ تمہاری ہے، اور ایک سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے روٹی کھائی ہے۔ آپ غور کریں، ایک دم سے وہ بول پڑا کہ میں نے ہی روٹی کھائی تھی۔ آپ غور کریں یعنی کیا صورتحال ہے، دنیاوی لالچ کتنی زیادہ ہے۔ نبی نے کہا اچھا یہ تیسری سونے کی اینٹ بھی تم رکھ لو۔ 3 سونے کی اینٹ اس نے رکھ لی۔ اب نبی اپنا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، بھائی کام سے جانا تھا، جا رہے تھے، سفر پہ جانا تھا، گئے۔ ابھی یہ بیٹھا ہوا تھا، سونے کی اینٹیں دیکھ کر جو ہے پلاننگ کر رہا تھا کہ اتنے سونے کی اینٹ جو ہے اتنا اس سے کام چلے گا، اتنے بکے گی، اس کے بعد پھر یہ ہم کریں گے، اور ایسا پلاننگ کر رہا تھا، پوری زندگی کی پلاننگ بنا رہا تھا بیٹھے ہوئے، یا ہم محل بنائیں گے یا کچھ بھی کریں گے، کچھ خریدیں گے، یہ تمام چیزیں سوچ رہا تھا۔ تب تک ادھر سے جو ہے 3 لوگ آ رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں اور ایک شخص بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان تینوں نے آپس میں اشارہ کیا کہ 3 سونے کی اینٹیں جو ہیں ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن اس کو مار ڈالتے ہیں۔ تینوں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسے قتل کیا اور 3 سونے کی اینٹیں جو ہے اپنے قبضے میں کیا۔ تینوں بیٹھ گئے، لیکن بھوک لگی سب کو،
تو ان میں سے ایک نے کہا، سب نے کہا کہ بھیا کھانا بھی انتظام ہونا چاہیے، بھوک بہت لگی ہے۔ کہا ایک کو بھیجو کھانا لے کر آئے۔ ایک کو بھیجا گیا کھانا لینے کے لیے۔ وہ جناب گئے کھانا لینے کے لیے، تو راستے میں شیطان نے کیا کیا، کہا کہ ذہن میں ڈالا کہ تم زہر کھانے میں ڈال دو، جیسے یہ دونوں کھانا کھائیں گے مر جائیں گے، تینوں سونے کی اینٹ تم کو مل جائیں گی۔ ادھر دونوں کے اندر جو ہے آپس میں باتیں ہونے لگی کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ جیسے ہی وہ آ جائے گا کھانا لے کر ہم اسے قتل کر دیں گے اور تینوں سونے کی اینٹیں آپس میں بانٹ لیں گے، 1.5 سونے کی اینٹیں مل جائیں گے۔ ادھر بھی پلان ادھر بھی پلان بنا۔ وہ گیا کھانا لینے کے لیے، کھانے میں زہر ڈال دیا اس نے۔ یہ دونوں انتظار میں بیٹھے تھے، جیسے ہی وہ آیا اسے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اس کے بعد جو ہے دونوں اطمینان سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ دونوں بھی جو ہے زہر ملا ہوا تھا، کھا کے مر گئے۔ 3 سونے کی اینٹیں، 4 لوگ وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، چاروں مر گئے۔ اب سونے کی اینٹ ویسے ہی چمک و دمک اس کی برقرار ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام سے جب گئے تھے وہاں سے پلٹ کر اسی راستے سے واپس آئے، دیکھا کہ سونے کی اینٹ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے اور 4 لوگ جو ہیں مر چکے ہیں اسی سونے کی اینٹ کی وجہ سے۔ تو نبی نے کہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دنیا یہی دنیا ہے، دنیا اپنی جگہ باقی رہے گی، لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور جو لالچ جس کے اندر پائی جاتی ہے، دنیاوی لالچ، ان کا حشر یہی ہوتا ہے کہ دنیا ہتھے نہیں چڑھتی اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر ہوس زیادہ ہو جائے، جب انسان کے اندر جو حرص زیادہ ہو جائے، طمع زیادہ ہو جائے اور آرزویں طولانی ہو جائیں، تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ متقی اور دیندار کا جو ہے جو طریقہ عمل یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اتعبا نفسہ لآخرتہ، یعنی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے جو ہے اپنے نفس کو زحمت میں ڈالتے ہیں، ہے نا، زحمت میں ڈالتے ہیں۔ تو روز قیامت جو ہے اگر ایک زحمت کا ثواب روز قیامت اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا اے کاش مجھے صرف دنیا میں زحمت ہی زحمت ہوتی، کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ تو اس لیے عزیزوں آپ غور کریں کہ ہمارے جو ہے یعنی افراد جو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں زندگی بسر کرتے رہے، تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر دیکھیں جن کے سر فہرست میں جو ہے اکثر تذکرہ کرتا ہوں جناب لقمان حکیم کا، جو واقعاً اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے نفس کو زحمت میں ڈالا صرف آخرت کے لیے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھا دیں نہیں تو وقت نکل جائے گا۔ وَأَرَاهَا النَّاسَ مِن نَفْسِهِ، اور لوگوں کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے، لوگوں کو پریشانی نہ ہونے پائے، ہے نا، ہمیں پریشانی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو یہ ان کا ایثار و قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایثار و قربانی کا جذبہ جب پایا جائے گا تو انسان اپنا خیال کم کرے گا، دوسرے خیال زیادہ کرے گا۔ آپ شہزادی فاطمہ کا جو ہے یعنی طریقہ عمل آپ دیکھیے، یعنی آپ غور تو کریں 1 منٹ کے لیے، رات بھر نبی کی بیٹی عبادت کر رہی ہیں لیکن اپنے لیے دعائیں نہیں مانگ رہی ہیں۔ جب امام حسن السلام نے جو ہے صبح پوچھا کہ معذر گرامی آپ رات بھر عبادت کرتے رہیں لیکن اپنے لیے دعا نہیں مانگے، دوسروں کے لیے مانگتے رہیں، تو شہزادے نے کیا کہا، اول جار ثم الدار، پہلے دوسروں کا خیال کرو، پہلے پڑوسیوں کا جو ہے دھیان رکھو، پھر اپنا، یعنی دوسروں کا خیال کرنا پہلے ہے، اپنا بعد میں ہے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھا دی جائے تو متقی دیندار یہ ہوا کرتے ہیں۔ بعدہ عمن تباعد عنہ زہد، جس سے دوری اختیار کرتے ہیں یہ لوگ تو یہ زہد اور پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے نا، یعنی اگر دیکھیں بعدہ یعنی دوری، بعدہ یعنی متقی کی دوری، یعنی متقی اگر کسی سے دور رہتے ہیں، کسی دور رہتے ہیں تو امن تباعد عنہ، جس سے بھی دور رہتے ہیں، زہدن و نزاہتن، یعنی جن سے بھی دوری اختیار کرتا ہے یہ متقی تو یہ زہد کی بنیاد پر ہے اور پاکیزگی کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر زہد پایا جاتا ہے،
دنیاوی لالچ نہیں ہوتی کہ ہم ان سے جو ہے ملاقات کریں اس لیے کہ ان کے یہاں کھانا اچھا پکتا ہے، ہم کھانا خوب ملے گا، ہے نا، پیسہ خوب ملے گا، ہمیں جو ہے چائے اچھی ملے گی، یہ اس لیے دوستی نہیں کرتا، بلکہ دوری اختیار اس لیے کرتا ہے کہ کہیں دنیاوی لالچ نہ پیدا ہو جائے زہد کی بنیاد پر۔ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی لالچ سے دور رہنا، اپنے کو پاک و پاکیزہ بنانا۔ تو یاد رکھیے کسی سے اگر دوری اختیار کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ جو ہے شخص ایسا ہے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، یہ شخص ایسا ہے دنیاوی لالچ میں جو ہے ہم پڑ جائیں گے، تو اس بنیاد پر جو ہے اس سے دوستی ختم کرتا ہے اور دوری اختیار کرتا ہے۔ تو صرف زہد کی بنیاد پر ہے، صرف پاکیزگی کی بنیاد پر دوری اختیار کرتا ہے کہ یعنی کٹ آف رہتا ہے، یوں کہہ دیجئے الگ رہتا ہے اس بنیاد پر کہ زہد اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور پاکیزگی کی بنیاد پر ہے کہ نفس کی پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان پاک و پاکیزہ رہتا ہے اس کو بھی جو ہے دنیاوی امور میں گھول دیتا ہے، دنیاوی امور میں جو ہے ملوث کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات خود تو یعنی دنیاوی امور میں ملوث ہیں ہی، دوسروں کے بھی ملوث کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض ایسی دوستی جو ہے بہت بری ہو جاتی ہے، اسی لیے جو ہے مولانا نے فرمایا کہ یاد رکھے خوشبخت اور سعادت مند شخص وہی ہے جس کا گھر بڑا ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہو؟ گھر بڑا ہو کیا مطلب؟ یعنی خوب کماؤ، گھر بڑا رکھو، دوسروں کا خیال بھی کرو، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ یاد رکھیے پاک و پاکیزگی اسی کا نام ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھی زوجہ ہو، اسی لیے اچھی زوجہ جب کہا ہے تو پھر ایسے گھرانے سے شادی کرو جو دیندار ہو، کیونکہ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی عورت گھر میں آ جاتی ہے، ایسی زوجہ آ جاتی ہے جو گھر کے دنیاوی دینی ماحول کو، آخرت کے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے دیندار گھرانہ دیکھنا چاہیے۔ لڑکے سے شادی اگر لڑکی کی کرا رہے ہو تو تم لڑکے کو دیندار دیکھو، پرہیزگار دیکھو، ایماندار دیکھو۔ اگر لڑکی کی شادی لڑکے کی شادی کر رہے ہو تو لڑکی دیندار دیکھو، لڑکی جو ہے پڑھی لکھی دیکھو، لڑکی قرآن پڑھتی نہیں پڑھتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھو گے تو ماحول اچھا ماحول ہوگا۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ بیوی اچھی ہو۔ اچھی کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت نہیں، بیوی دیندار ہو۔ جس طرح سے مولا نے کہا تھا نعم العون فی العبادہ، جب نبی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ زوجہ کو کیسے پایا، فاطمہ کو کیسا پایا، کہا نعم العون فی العبادہ، عبادت پروردگار میں بہترین جو ہے مددگار۔ تو ایسی زوجہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ یعنی سواری جو ہے اچھی ہو۔ سواری اچھی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اتنا کمائے، آگے بڑھے کہ اچھی سے سواری لے تاکہ جو ہے کہیں پہنچنا ہو دین کی خدمت کرنے کے لیے تو انسان پہنچ سکے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد دوست بہترین ہو۔ مین چیز میں بتانا جو چاہ رہا تھا، دوست اچھا ہے تو سعادت مند وہ ہے جو دوست اچھا ہو۔ ایک چیز بیچ میں رہ گئی کہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار اپنے وطن میں ہو۔ غور کیجئے گا، یعنی مین جو ہے تین چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ میں دلانا چاہ رہا تھا کہ زوجہ جو ہے دیندار ہو تو سکون کی زندگی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا دوست جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے دیندار ہو، دیندار ہو تاکہ اس کو دین سے نہ پلٹائے، تاکہ اس کو دین سے جو ہے الگ نہ کرے۔ تو اس لیے دوست جو ہے کہتے کہ اچھا ہونا چاہیے۔ دوست اچھا ہو تب سعادت مند ہے، بیوی اچھی ہو تو سعادت مند ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اگر انسان دیکھ لے تو حقیقت میں وہ سعادت مند رہے گا۔ اور تیسری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا، ایک تو زوجہ جو ہے اچھی ہو یعنی دیندار لحاظ سے، ہاں،
اور دوسرا جو ہے جو بتایا ہم نے کہ دوست اچھا ہو، دوست اگر دیندار ہے تو اگر کسی سے دوستی کرو تو دینداری کی بنیاد پہ کرو تاکہ تمہیں دین سے جو ہے الگ نہ ہونے دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار جو ہے اس کے وطن میں ہو۔ جلدی سے کو آگے بڑھا دیں تو وہی مولا فرما رہے وَدُنُوُّهُ مِمَّن دَنَا مِنْهُ لِینٌ وَرَحْمَةٌ، اور جن سے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں یہی بات جو میں بتا رہا تھا، مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر متقی دیندار جو ہے کسی سے قریب ہوتا ہے، قربت حاصل کرتا ہے، کسی سے دوستی کرتا ہے تو یہ خوش اخلاقی کی بنیاد پر ہے، لین نرمی ہے، ورحمتن اور مہربانی ہے، رحم دلی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی اگر کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے، کسی کے ساتھ اگر رہتا ہے تو خوش اخلاقی کی بنیاد پر ہے اور رحم دلی کی بنیاد پر ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے، متقی اور دیندار جو ہوتا ہے وہ خوش اخلاق رہتا ہے، بد اخلاقی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، خوش اخلاقی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان خوش اخلاق ہے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، خوش اخلاق اگر ہے تو میل محبت جو ہے زیادہ بڑھے گی۔ اگر خوش اخلاق ہے تو اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح سے دنیا میں زندگی بسر کرو کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ ملنے کے خواہش مند رہیں، اگر تم مر جاؤ تو لوگ گریہ کریں، لوگ روئیں۔ لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ، اور نہ اس کی دوری غرور کی بنیاد پر ہے، یعنی اگر کسی سے دور رہتے ہیں تو تکبریت کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے اندر غرور نہیں پایا جاتا، تکبریت نہیں پایا جاتا کہ میں بہت بڑا ہوں تو میں ان سے کیا ملوں، میں جو ہے کہتے کہ پیسے والا ہوں تو میں ان سے کیوں ملوں۔ جیسے عام طور پہ جو ہے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ رشتہ داروں کو تو پوچھتے نہیں ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو نہیں پوچھتا، جب وہ پیسے والا ہو جاتا وہی بیٹا جس نے بچپنے سے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے، اور یعنی اس کو بہترین پوسٹ پہ جو ہے پہنچایا ہے، تو وہ بھی جو ہے اپنے باپ کو نہیں پہچانتا جب گاڑی سے اترتا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، یعنی ایسا مزاج اگر پیدا ہو جائے تو غلط ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں متقی و دیندار جو ہوتا ہے اگر کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو کبر کی بنیاد پر نہیں ہے، وَعَظْمَةٍ، عظمت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، غرور تکبر پیدا ہو جائے، وَلَا دُنُوُّهُ بِمَكْرٍ وَخَدِيَّةٍ، اور نہ اس کا میل جول جو ہے کسی فریب و مکر کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ جو ہے آپ سے میل جول کریں گے اس بنیاد پر کریں گے کہ آج جو ہے مل لیتے ہیں، آج جو ہے ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور تاکہ جو ہے وقت ملنے پر ہم ان کو دھوکہ دیں گے۔ عجیب صورتحال ہے، دھوکہ دینے کے لیے جو ہے مکر و فریب کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں۔ تو مولا فرما رہے کہ متقی دیندار وہ ہوتا ہے کسی سے اگر دوری اختیار کرتے ہیں تو تکبریت اور عظمت کی بنیاد پر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سے اگر ملاقات کرتے ہیں، کسی سے جو ہے قریب ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ نہیں کہ فریب ہو، دھوکہ ہو۔ بعض جو ہے دوستی کرتے ہیں دھوکے کی بنیاد پر۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے ایسے کہ یعنی اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر جو ہے آپ کو جو ہے لوٹ لیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو مکر و فریب میں جو ہے گرفتار کر کے بعد میں دھوکہ دیں گے اور نتیجے میں جو ہے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یاد رکھیں، یعنی یہ صفتیں جو مولا نے بتائی ہے کہ تکبریت نہیں پائی جاتی، عظمت کی بنیاد پر دوری اختیار نہیں کرتے، اور نہ ہی جو ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور نہ فریب ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ بعض دوستی جو ہے جو ہوتی، اسی لیے مولا نے فرمایا، بات آگے جلدی سے کروں 1 منٹ کے اندر کیونکہ وقت تقاضا نہیں کہ میں تفصیلی بات پہ کر سکوں، لیکن بات آگے تو کہتا چلوں۔ مولا نے یہی کہا ہے کہ 5 افراد سے دور رہو، 5 افراد سے ہم نشینی نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو، 5 لوگوں سے، 5 لوگوں کے ساتھ نہ۔ جلدی صاحب کے سامنے ایک جھوٹا انسان اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جھوٹا انسان ہے تو اس سے بالکل جو ہے میل جول بند کر دو، اس سے جو ہے کبھی ہم نشینی نہ کرو، اس کا ساتھ نہ دو، اس سے دوستی نہ کرو، کیونکہ یہی جھوٹا انسان جو ہے مولا فرما رہے کہ شراب کی طرح ہے، دھوکہ دے گا تمہیں، دور کو نزدیک کرے گا، نزدیک کو دور کرے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں فاسق و فاجر سے دور رہو، کیونکہ فسق و فجور ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پہ علیہ اعلان گناہ کرتا ہے، اگر تمہارے لیے ثابت ہو جائے تو اس سے دوستی نہ کرنا، اس کے ساتھ نہ رہنا، کیونکہ یہی فسق و فجور کی بنیاد پر تمہیں ایک لقمے میں بیچ دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
پھر تیسری بات مولا فرما رہے ہیں کہ کنجوس اور بخیل کے ساتھ دوستی نہ کرنا. بخیل کے ساتھ جو تمہیں پتہ چل جائے کنجوس ہے تو اس کے ساتھ بالکل میل جول بند کر دو, اس کے ساتھ نہ رہو, کیونکہ یہی کنجوس جو ہے تم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. اگر تم پر مصیبت آ گئی, تمہیں پریشانی آ گئی, تو ایک کنجوس کبھی تمہارا ساتھ نہیں دینے والا. اور وقت جو ہے یعنی جب وقت تم پر برا وقت آ جائے گا تو وہ جو ہے یعنی نکل جائے گا, ایسا لگا کہ جیسے تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہے. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ جو قطع رحم کرتا ہے اس سے کبھی دوستی نہ کرنا. قطع رحم یعنی جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے, رشتہ داروں سے ملتا نہیں ہے, ملاقات نہیں کرتا, اس سے بھی تم دور رہو, کیونکہ یہی جو ہے قطع رحم کرنے والا ایسا شخص ہے جس کے اوپر قرآن نے لعنتیں کی ہیں, برا انسان ہے. تو یاد رکھیں, آج قطع تعلق رشتہ داروں سے کیا ہے, تو تم اگر دوستی کرو گے تو جس طرح رشتہ داروں کا نہ ہوا تو تمہارا کیا ہوگا وہ. اور پھر پانچواں وہ شخص ہے جو احمق اور بیوقوف ہے, جو مین بات بتانا چاہ رہا تھا میں ان تمام چیزوں میں. مولا کہہ رہے ہیں کہ احمق سے کبھی دوستی نہ کرنا, بیوقوف سے کبھی دوستی نہ کرنا, کیونکہ بیوقوف جو ہے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچائے گا. تو عزیزوں, یہ متقی پرہیزگار جو ہوتے ہیں اگر کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں تو کبر کی بنیاد پر نہیں ہے. مولا نے کہا اس لیے ہے, عظمت کی بنیاد پر نہیں ہے. مولا نے کہا اس لیے ہے نا. یاد رکھیں, کسی دوستی کرتے ہیں تو مکر و فریب ان کے اندر نہیں پایا جاتا, دھوکہ دینے کا جو ہے ان کا مزاج نہیں ہوتا. بہرحال جو ہے وقت کا تقاضا نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے پوری بات بتا سکوں, لیکن عزیزوں اتنی باتیں جو بیان کی گئیں متقین و دیندار کی باتیں, ہم اس میں غور کریں, ہم اس پہ سمجھیں. ابھی یہ بات یہاں تک پہنچی ہی تھی کہ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, جناب حمام بھی بیٹھے ہوئے تھے, جن کو مولا مخاطب کر کے جو ہے تمام صفتیں بیان کر رہے تھے. جناب حمام کے اسرار پر بیان کیا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ حمام جو ہیں بے ہوش ہو گئے, جناب حمام بے ہوش ہو گئے. جب لوگوں نے دیکھا تو جناب حمام جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. یعنی انہوں نے یہی تو کہا تھا نا, مولا صرف لنا للمتقین, ہمیں ہمارے لیے متقین کی صفات بیان کیجئے, ایسے بیان کیجئے جیسے میں متقی کو دیکھ رہا ہوں. تو مولا نے یہ صفتیں بیان کی. ابھی مولا بیان ہی کر رہے تھے, یہاں تک پہنچے ہی تھے کہ جناب حمام جو ہے بے ہوش ہو گئے. جب دیکھا گیا تو اس دنیا سے وہ چلے گئے. مولا نے پھر کہا, قسم کھا کے کہا کہ واللہ, قسم بخدا, اگر حمام زندہ ہوتے تو میں اور صفتوں کو بیان کرتا. عزیزوں, یہ متقین کی صفات جناب حمام کے اندر اثر کیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب ہمارا کیا یعنی طریقہ عمل ہونا چاہیے؟ ہم کم سے کم کچھ باتیں تو اپنے دلوں میں پیوست کر لیں, اپنے اذہان میں جو ہے اس کو القاء کر لیں, اس کے نتیجے میں جو ہے ہم اللہ والے بن سکیں, اللہ سے قریب ہو سکیں اور دنیا آخرت دونوں کو سنبھال لیں. آخر میں بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں, پروردگار بحق زہرا وابیہا وبالہ وبنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ان صفات کو ہمیں توفیق دیتے کہ ہم جو ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکیں. پروردگار توفیقات میں اضافہ فرما, جو پریشان حال کے پریشانی دور فرما. پروردگار امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تاجر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.